زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک حدیث ہم لوگ سنیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا 3 باتوں پر. بیعت کیا کن وہ باتیں کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز قائم کرنے، دوسری بات زکوٰۃ ادا کرنے، اور تیسری بات ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ بیعت کیا تھا 3 باتوں پر. تو یہ دیکھیے یہ 3 باتیں ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ معمولی ہے، لیکن دراصل یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ سب کے سب تینوں باتیں جنت میں لے جانے والی ہیں، اور اس کے خلاف کریں گے تو جہنم کا راستہ ہو جائے گا. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے. حدیث بہت مختصر لگ رہی ہے، لیکن اس حدیث کی شرح میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے. انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں 3 باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ کا، صرف اللہ ہی کا حق ہے. اللہ ہی کا حق ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنا یہ حق اللہ کے لیے ہے ہمارے اوپر. اور ایک حق جو ہے یہ آدمی کے لیے ہے، صرف آدمی ہی کے لیے ہے. اور ایک حق اس میں یہ ہے کہ اللہ اور آدمی دونوں کے لیے ہے. اللہ اور آدمی کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ فرض کیا ہے اللہ نے، تو فرض کیا ہے؟ فرض ادا کرنا. جو بھی اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے تو ہمارے اوپر اس کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ کے لیے ہوا، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے کس کو دینے کے لیے؟ غریب، فقیر، 8 قسم کے لوگ جو ہیں یہ ان کی ضرورت ہے، محتاج ہے، وہ محتاج ہے، تو ان کو دیں گے تو آدمی کے لیے بھی حق ادا ہو جائے گا. تو مخلوق کا حق وہ ادا ہوگا. اللہ اور مخلوق دونوں کا حق ہے اس میں. اور نصیحت کرنا، کون نصیحت کرے گا؟ ایک آدمی خیر خواہی کرے گا دوسرے کے ساتھ، تو یہ آدمیوں کا حق رہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 بہت اہم نکتے ہیں. اس میں جو بات ہے کہ بیعت کیا نماز کو قائم کرنے کے بارے میں، تو اس میں الفاظ ہے اقام الصلاۃ. نماز کو قائم کرنے پر بیعت کیا. بیعت بولے تو وعدہ کی طرح کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. تو اب دیکھیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بندہ وقت پر پڑھے، وقت کی حفاظت کرے. جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر پڑھے، اسی وقت پر پڑھے. اسی طریقے سے نماز کی حفاظت قائم کرنے میں یہ بات ہے کہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کے ارکان ہیں
اور اس کے واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کی شرطوں کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کی کچھ سنت اور مستحبات ہیں، اور اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت مختصر سا رسالہ لکھا ہے ارکان الصلاۃ کے نام پر، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ الدروس المہمہ کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ نماز کے کون کون سے ارکان ہیں، اور نماز کے کیا کیا شرطیں ہیں، نماز کے کیا کیا واجبات ہیں، نماز کے کون کون سی سنتیں ہیں، کون کون سے مستحبات ہیں۔ ان کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا، اب سوچئے کہ بہت سارے لوگ، جیسے ایک رکعت چھوٹ گئی نماز، ٹھیک ہے، بہت سارے بندے آتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر بولتے بھی نہیں۔ یاد رکھیے نماز نہیں ہوتی اس کی۔ اگر کوئی بندہ کہ ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت چھوٹ گئی نماز، اور ایسے آ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے، اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہے، نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ رکن نماز ہے، نماز کا رکن ہے۔ جو پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ نماز کا رکن ہے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے پوری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو یہ ہے اللہ اکبر ہے، وہ سب ارکان نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بھاری غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایسے زندگی بھر لگاتار اسے کرتے ہیں کہ ایک رکعت چھوٹ گئی تو آ کر ایسے ہی شامل ہو گیا، اللہ اکبر نہیں کہتے۔ تو یہ سب سیکھنا ہے، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء نماز کے کیا ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، شرط کیا ہے، یہ سب پڑھاتے ہیں، بار بار یاد کرواتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور دروس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نماز کو قائم کرنے میں یہ داخل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، اور کہتے ہیں من تخلف عن الجماعہ بلا عذر فہو آثم، کہتے ہیں کہ جو آدمی جماعت سے پیچھے رہ گیا بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، شریعت کا عذر نہیں ہے، اور پیچھے رہ گیا، نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ گناہگار ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، اور عذر بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو وہ گناہگار ہے، نماز پڑھ کر کے بھی گناہگار ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ کہتے ہیں بل ہوا عند بعض العلماء کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہتے ہیں کہ بلکہ بعض علماء کے نزدیک، جیسے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ جب بندہ بغیر عذر شرعی کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اب سوچئے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور نماز نہیں پڑھا، تو علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فصلاتہ باطلۃ مردودۃ علیہ، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے، نماز وہ پڑھا وہ مردود ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ گرچہ نماز ہو جائے گی لیکن وہ پھر بھی گناہگار ہوگا۔ اتنا خطرناک ہے، آپ سوچئے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اتنا خطرناک ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک بغیر عذر شرعی کے بیمار وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی باطل ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ہے گناہگار، وہ نماز ہو جانے کے باوجود بھی گناہگار ہوگا۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ نماز کو قائم کرنے میں بات ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، کہتے ہیں نا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو،
آج تک خشوع کیا ہے بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. خشوع کیا ہے؟ آدمی کو پوچھیں گے نماز خشوع کے ساتھ پڑھیے، لیکن خشوع کیا ہے اس کو بھی پتا نہیں. خشوع کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے بندے کو، اور کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے خشوع کا مطلب ہوتا ہے ہوا حضور القلب. نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل حاضر ہو، دل حاضر ہو، اور کیا ہو؟ وَتَعَمُّلُهُ بِمَا يَقُولُ الْمُصَلِّ. نمازی جو کہہ رہا ہے نا دعا، صورتیں، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس پر غور کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اب بولیے، غور کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وما يفعله، وہ کیا کر رہا ہے. کھڑا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں. رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکوع میں جا رہا ہے تو اس کی دماغ میں ہو کہ میں رکوع کر رہا ہوں، کس کے آگے جھک رہا ہوں، یہ سب دماغ میں. اور کچھ بول رہا ہے جیسے رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے اس پر غور کرے. وہ تو کہتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا خُشُوع كَالْجَسَدِ بِلَا روح. کہتے ہیں بغیر خشوع کے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر روح کے جسم. بغیر روح کے جسم کا کوئی اہمیت ہے؟ وہ مردہ جسم ہے، مرا ہوا جسم ہے. اسی طرح سے بغیر خشوع کے نماز پڑھنا جس طریقے سے بغیر روح کے جسم ہے، اسی طرح وہ نماز کی حالت ہو جاتی ہے جو بغیر خشوع کے پڑھتے ہیں. اور نماز کو قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھا جائے. تو اب بندہ کچھ جانتا ہی نہیں، پڑھ رہا ہے زندگی بھر، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے نہیں جانتا ہے. تو کیا کہا جائے؟ ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے. نماز جتنی بڑی چیز ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ اہمیت نہیں دیتے. دنیا کی پوری سیاست کھیلنا جانتے ہیں، لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا کہنا چاہیے، کس طریقے سے غور کرنا چاہیے، ہم کو معلوم ہی نہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ فَأَنْتَ إِذَا صَلَّيْتَ وَقَلْبُكَ يَدُورُ فِي كُلِّ وَادٍ. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل پورے وادیوں میں گھوم رہا ہے، دل یہاں وہاں گھوم رہا ہے، تو آپ صرف بدن پر نماز پڑھ رہے ہیں، خالی بدن کا حرکت دے رہے ہیں، بدن کا صرف حرکت ہلا رہے ہیں، بس آپ کا تو دل حاضر ہی نہیں ہے. اللہ کے آگے جیسے نماز پڑھتے نا، ایسے نماز پڑھیے، ایسے عبادت کیجیے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور بغیر خشوع کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر خشوع کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بندہ ادھر ادھر اس کا دل گھومے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ وہ صرف اس کا بدن ہلا رہا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے وہ نہیں. جو نماز میں ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرے گا. اور جو دعائیں کرتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے نماز پڑھنا، یہی اصل میں نماز کی روح اور نماز کا مغز ہے. نماز کی روح اور اس نماز کا مغز ہے. اس کے بغیر جسم کے نماز ہوتی ہے. تو اس سب کا دھیان دینا. تو اس میں جو حدیث ہے یہ بہت مختصر لگ رہی ہے، لیکن بڑی جامعیت ہے، اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ اس میں ہے. زکوٰۃ ہم لوگ حدیث میں بار بار سنتے ہیں. اس میں ایک لمبی روایت کو ذکر کیے ہیں بخاری کی، میں بالکل اس کا شارٹ ذکر کر دیتا ہوں. زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس حدیث میں، اسی کے بعد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کا جو میدان ہوگا نا، وہاں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں سونے اور چاندی رکھ کر کے، وہ سونے اور چاندی کو گرمایا جائے گا اور اس کے پیٹھ پر، اس کے پیشانی پر داغا جائے گا گرم کر کے. اور جب تک کہ بندوں کا حساب اور کتاب نہ ہو جائے تب تک یہ چلتا رہے گا. اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور جب تک یہ حساب اور کتاب ہوتے رہے گا تب تک بندے کو داغا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اونٹ ہے تو یہ تو سونے چاندی کا معاملہ ہے، اونٹ ہے اور زکوٰۃ نہیں دیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس آدمی نے اونٹ کے بارے میں جیسے کوئی محتاج ہے دودھ کا وہ نہیں دیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس کی حالت قیامت کے دن ایسی ہو جائے گی کہ قیامت کے دن میدان میں چٹیل میدان میں اس کو منہ کے بل یا پیٹھ کے بل لٹایا جائے گا اور اس کے پورے اونٹنیاں بچے سمیت بچے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پر اور اس کو رونتے ہوئے دوڑائے جائیں گے اور وہ اونٹ اس کو چبائیں گے، اس آدمی کو چبائیں گے۔ اونٹ جب غصہ ہوتا ہے نا تو کھوپڑی پر حملہ کرتا ہے اور کھوپڑی اٹھا لیتا ہے، تو اونٹ جو ہے پیٹھ پر کھروں میں جو ٹانگ ہے اس پر لات مار مار کر کے کھر سے مار کر کے اور چبا چبا کر کے پار ہوتے جائیں گے اور پھر جو پہلا پار ہو گیا پھر دوبارہ پار ہوگا۔ یہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ بندوں کے درمیان حساب اور کتاب نہ ہو جائے، حساب اور کتاب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور بکریوں کا کیا حالت ہوگی؟ جس کے پاس گائے اور بکریاں ہیں، دیہاتوں میں ایک ایک آدمی کی کئی کئی بکریاں اور گائے ہوتے ہیں اور دوسرے ملک میں اونٹ ہوتے ہیں، تو گائے اور بکریوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا، اسی آدمی کو سلایا جائے گا اور اس کے اوپر گزارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گھوڑے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ گھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑے تین طرح سے ہوتے ہیں، گھوڑے تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے لیے وہ بوجھ بن جائے گا، آدمی کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور دوسرا گھوڑا ایسے گھوڑے ہوں گے جو آدمی کے لیے پردہ بن جائے گا، اور تیسرا آدمی کے لیے اجر کی وجہ ہوگا۔ گھوڑے تین طرح سے ہوں گے قیامت کے دن آدمی کے لیے، ایک تو وہ گھوڑا اس بندے کے لیے بوجھ بن جائے گا، دوسرا ایسا گھوڑا جو اس بندے کے لیے پردہ اور بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، اور تیسرا وہ گھوڑے ویسے ہوں گے جو اجر ہوگا۔ پہلا جو ایک بندے کے لیے بوجھ بن جائے گا وہ گھوڑا جو فخر کے لیے پالتے ہیں، فخر کے لیے بہت سارے لوگ گھوڑا پالتے ہیں فخر کے لیے، تو یہ اس کا بوجھ بن جائے گا، یعنی وہ گناہ کی وجہ بن جائے گا۔ اور دوسرا جو پردہ بن جائے گا، ایسے گھوڑے جس کو پالا ہے اس نے اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے، اپنے فقیری کو چھپانے کے لیے، جب ضرورت پڑی گھوڑے پر سوار ہوا، اپنا کام دھندا کرنے کے لیے نکل گیا، اس پر بوجھ ڈالا اور مانگنے سے بچ گیا، یہ اس کی فقیری وغیرہ کے پردہ کے لیے اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا جو گھوڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد مجاہدین جو ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے پالا، تو اس گھوڑے کے بارے میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ گھوڑا جس میدان میں چر رہا ہے جتنا گھاس وہ چرا، ان گھاس کے جتنا کھایا اتنا نیکی اس کو ملے گی۔ گھاس گن سکیں گے؟ نہیں گن سکیں گے، اتنے گھاس جو کچھ بھی چارہ کھایا اتنے نیکیاں ملیں گی، اور اسی طریقے سے اس کا گوبر اور پیشاب بھی تول کر کے اس کو نیکیاں ملیں گی، گوبر اور پیشاب بھی اس کے تول کر کے نیکی ملے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ جا رہا ہے کسی ندی میں پار کر رہا ہے اور وہ گھوڑا والا بغیر ارادے کے پار کر رہا ہے اور گھوڑا کو ارادہ نہیں کہ اس کو پانی پلائے گا، لیکن وہ پانی پی لیا، جتنا پیا اس کو بھی وزن کر کے اس پانی کے بقدر اس کو نیکی ملے گی۔ یہ گھوڑا وہ گھوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے اس نے پال کر رکھا تھا۔ تو بہرحال اس میں اہم جو نقطہ تھا زکوٰۃ کے تعلق سے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں، اگر نہیں دیا تو قیامت کے دن بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ اور تیسری جو بات اس میں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بیان کر دیا کہ جو آدمی اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے، وہ پکا مومن ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جانور کو خریدا تھا تقریباً 200 درہم میں، اور سوچا کہ اس جانور کا تو برابر دوسرے کہیں بھی بیچے گا یہی دام ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو یاد آ گئی کہ میں نے بیعت کیا ہے
کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا تو سوچنے لگے اگر میرے پاس یہ گھوڑا ہوتا یہ جانور ہوتا تو میں کتنا میں بیچتا. تو دام بڑھاتے بڑھاتے اس کو دیتے گئے یہاں تک کہ 800 درہم دیے. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ, دین کی خیر خواہی, کام کی خیر خواہی اور اچھائی کے ساتھ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا, یہ تینوں باتیں اس کے اندر ہے. بہت جامع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نماز کی اہمیت, قدر, اس کی فضیلت اور اس کے ارکان واجبات کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کا پابندی اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.